تمام چاہنے والوں کی خدمت میں حضرت کے اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں سرکار چہارہ معصومین علیہ السلام نے بلند ترین نعرہ صلوات کے ذریعے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ اپنے دیرینہ تسک و احتشام کے ساتھ اس سبززار پر منعقد ہونے والا یہ جشن اس بار بھی انتظار دید کے تحت منعقد ہوا اور چاہنے والے حضرت کے دیدار کی تمنا رکھنے والے چاروں طرف سے اس جشن میں تشریف لائے۔ نہ صرف یہ کہ شہر لکھنؤ کے باشندے اس جشن میں شریک ہوتے ہیں بلکہ دور دراز سے لوگ بھی اس جشن میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہ کبھی ایسے حالات بھی ہمارے لیے سازگار فرمائیں کہ ہم یہ جشن سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے آئیں اور ایک دم سے نور کا ایسا دھماکہ ہو کہ ظاہر یہ ہو کہ ہم جس کا جشن کرنے آئے تھے وہ حضرت کی سواری تو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر ایسی تمنائیں دل میں کروٹ بدل رہی ہیں تو بلند ترین نعرہ صلوات وسیلے کے طور پر سب سے پہلے سرکار امام عصر کی بارگاہ میں منتظمین کی جانب سے، مومنین کی جانب سے، مداحان کی جانب سے، اپنی جانب سے ہاتھوں کو جوڑ کے ان کی راہ میں پلکوں کو بچھا کے دل کو فرش راہ بنا کے یہ گزارش کرتے ہیں کہ حضرت چاہنے والے شمع مدحت روشن کر کے بیٹھ گئے ہیں، آپ کی سواری آ جائے تو خوشبوؤں کی برسات ہو جائے اور جس کے دل کی جو تمنا ہے وہ بھی پوری ہو جائے۔ تو آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ آپ بنفس نفیس اس جشن میں تشریف لائیں تاکہ ہماری حاضری اور اس جشن کی قبولیت کو سند مل جائے۔ مولانا عروج الحسن میثم صاحب نے اپنی تقریر میں بڑی نادر و نایاب باتیں بیان فرمائیں اور آپ حضرات نے سنی۔ ابھی مولانا شوذب کاظم گرولی صاحب انتہائی قیمتی باتیں نظر کر رہے تھے جو معلوماتی تھیں۔ خداوند عالم جس کے ہاتھ سے جو خدمت لینا چاہتا ہے وہ جذبہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ مزار شہید ثالث کا مسئلہ ہو یا درگاہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی بات ہو، یہ سعادت کی بات ہے اگر کسی کو یہ شرف مل جائے کہ وہ ان بارگاہوں میں خدمت انجام دے سکے۔ ہمیں بھی تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں بھی توفیق خدمت اہل بیت عطا فرما تاکہ جب ہم روز محشر پہنچیں تو ہم بھی سرخرو ہو سکیں۔ مولانا نے اپنی تقریر میں کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ شیطان کی غیبت کو مانتے ہیں، رحمان کی غیبت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ بہت قیمتی جملہ فرمایا۔ بات صرف یہ ہے کہ جنہیں شیطان کی غیبت پر یقین کرنے میں عافیت محسوس ہوتی ہے وہ شیطان کی غیبت پر یقین کرتے ہیں، اور جنہیں رحمان کی غیبت پر یقین میں عافیت محسوس ہوتی ہے وہ رحمان کی غیبت پر یقین کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنی عافیت غیبت رحمان پر یقین کی بنیاد پر سمجھتے ہیں، اسی لیے خدا کے وجود کے بھی قائل ہیں اور اس کی غیبت پر دلیل بن کے جو ہمارا امام پردے میں ہے ہم اس کے وجود کے بھی قائل ہیں۔ اب یہ کہ وہ امام تلوار لے کے آتا کیوں نہیں، تو اب دو شعر نظر کر رہا ہوں آغاز کے طور پر، اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے کہ اسی کے انتظار دید میں بس، اسی کے انتظار دید میں بس یہ سچ ہے آج سے کل ہو رہی ہے، اسی کے انتظار دید میں بس یہ سچ ہے آج سے کل ہو رہی ہے۔ علی کا لال آئے بھی تو کیسے ابھی تلوار سیقل ہو رہی ہے۔
بھائیوں کی خدمت میں درخواست ہے مل جل کے ایک نجف رسا نعرہ لگائیں تاکہ محفل باقاعدہ شروع ہو جائے۔ اسی کے اسی کے انتظار دید میں بس یہ سچ ہے آج سے کل ہو رہی ہے، علی کا لال آئے بھی تو کیسے ابھی تلوار سیقل ہو رہی ہے۔ اب رہی انتظار کی بات، رہی انتظار کی کیفیت، رہی انتظار کی صورت، تو یاد رہے محبتوں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ میری طرف دیکھتے رہیے گا، نازک بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ محبتوں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، عشق کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، چاہتوں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر ہم جسے چاہتے ہیں اس سے مل نہیں پاتے، اسے دیکھ نہیں پاتے، تو اپنی مصیبت بتانے کے لیے، اس کی خیریت جاننے کے لیے خط و کتابت کا سہارا لیتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے یہاں عریضے کا سلسلہ قائم ہوا۔ ہم سال میں ایک دن حضرت کی بارگاہ میں یہ جو عریضہ لکھتے ہیں، اس عریضے میں ہم اپنی داستان دل بھی لکھتے ہیں، اور حضرت کے انتظار کی جو کیفیت اور کرب ہے ہم اس کو بھی لکھتے ہیں۔ لیکن یاد رہے یہ عریضہ سال میں ایک دن کے لیے مخصوص نہیں ہے، خاص توجہ، سال میں ایک دن کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا امام سال میں ایک دن کا مشکل کشا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میں نے جملہ کہا ہے، سال میں ایک دن کا مشکل کشا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے، عرفاء نے لکھا ہے کہ جب بھی مشکل پڑے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آقا کی بارگاہ میں عریضہ لکھو۔ ہم نے عریضہ لکھا، دریا میں ڈال دیا، مخالفین نے اعتراض کرنا شروع کیا۔ یہ 14 صدیوں سے عریضہ لکھتے چلے آ رہے ہو، عریضہ لکھتے چلے آ رہے ہو، عریضہ لکھتے چلے آ رہے ہو، کسے بھیجتے ہو؟ ہم اپنے مولا کی خدمت میں بھیجتے ہیں، آخری محمد کی خدمت میں بھیجتے ہیں۔ تمہیں عریضے سے تکلیف کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ عریضے میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کاغذ، ایک ہے قلم، اور پہلا محمد دونوں چیزیں مان چکا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، میں عرض کر رہا ہوں، نعرہ حیدری! جن جن کے بازوؤں پر عباس کے نام کی حاضری کے دسترخوان کے نمک کا قرض ہے۔ نعرہ میں بلند کرتا ہوں، ہاتھوں کو ایسے بلند کر کے جواب دیں جیسے عین یوم غدیر پائے علی پہ بیعت کر رہے ہوں۔ نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! عریضے میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کاغذ، ایک ہے قلم۔ آج بھی جب یہ کاغذ دیکھتے ہیں تو تبھی بھی چوٹ بھرتی ہے، جب یہ قلم دیکھتے ہیں تو تبھی بھی چوٹ بھرتی ہے۔ تم اب اس قابل ہی نہیں ہو کہ کاغذ قلم کا استعمال کر سکو، اس لیے کہ تم نے مالک لوح و قلم کو قلم نہ دیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن یہ کہ کیا جواب آتا ہے؟ آتا ہے، بے شک جواب آتا ہے۔ اگر آتا نہ ہوتا تو ہم تمہاری طرح پاگل نہیں ہیں کہ یہ جانتے ہو کہ وہ کسی کام کے نہیں ہیں پھر بھی انہیں مان رہے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، ہم تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہیں، ہم عقل رکھتے ہیں، اس لیے کہ غدیری ہیں۔ غدیر کا خاصہ ہے صاحب عقل ہونا۔ اب یہ ہماری اپنی بات ہے کہ ہم عریضہ لکھتے ہیں، حضرت آ جاؤ، حضرت آ جاؤ، حضرت آ جاؤ۔ یہ روشنائی کیا، یہ کاغذ کیا، یہ قلم کیا؟ عریضہ لکھتے لکھتے ایک دن دل نے کہا کہ مثلے جس کے دل میں حضرت کی محبت کروٹ بدلتی ہے، اس کی بارگاہ میں یہ مصرے آپ کا بھائی بلال کاظمی نظر کر رہا ہے کہ مثلے زلف شب امید بکھر کر دیکھوں۔ ہائے سبحان اللہ، مثل زلف شب امید بکھر کر دیکھوں، عشق کی آخری سرحد سے گزر کر دیکھوں، عشق کی آخری سرحد سے گزر کر دیکھوں۔ سوچتا ہوں یہ بھلا رسم عریضہ کب تک، اس برس خود ہی میں دریا میں اتر کر
دیا. اب انشاءاللہ جشن قبول ہو جائے گا. نعرہ لگائیے. بس ایک بند, یہ بالکل میرے نئے مسدس کا ایک بند ہے, اس میں کا ایک بند صرف پڑھتا ہوں اور شاعر کو آپ کے سپرد کرتا ہوں. اور یہ بند اس لیے نظر کر رہا ہوں کہ تاکہ قبلہ عروج بھائی کی پوری جو تقریر ہے, جو ایک حسین ترین گلدستہ سجا کے عقائد کا انہوں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے, میں اسے مصروں میں ڈھال کے آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں. مگر ان مصروں کی شہرگ میں خون دل رواں دواں, لہذا خاص توجہ فرمائیے گا. حضرت جو غیب میں ہیں, حضرت کا انتظار ہم کر رہے ہیں. اب دنیا اس بات کو کان کھول کے سنے کہ ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا. ہائے ہائے ہائے, ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا. تیغ حیدر کی کڑی دھوپ میں جلنا ہوگا. خدائے حسین کا واسطہ, ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا. تیغ حیدر کی کڑی دھوپ میں جلنا ہوگا. ارے چھپنے والوں, احد والوں, خیبر والوں, خندق والوں, چھپنے والوں, کفے افسوس تو ملنا ہوگا. مصرع اپنے وجود سے بڑا پڑھنے جا رہا ہوں. ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا. ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا. تیغ حیدر کی کڑی دھوپ میں جلنا ہوگا. چھپنے والوں, کفے افسوس تو ملنا ہوگا. ارے غار کیا ہے, تمہیں صلبوں سے نکلنا ہوگا. ہائے لکھنؤ میں نہ پڑھوں تو کہاں پڑھوں گے مصرع. ہائے سبحان اللہ, ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا. تیغ حیدر کی کڑی دھوپ میں جلنا ہوگا. چھپنے والوں, کفے افسوس تو ملنا ہوگا. غار کیا ہے, تمہیں صلبوں سے, غار کیا ہے, صلبوں سے کیوں نکلنا ہوگا. اب کہ فائنل تلوار چلے گی. غار کیا ہے, تمہیں صلبوں سے نکلنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ غیب سے نقطہ با آئے گا والناس کے بعد. ہائے میرے حسین, ارے غیب سے نقطہ با آئے گا والناس کے بعد. او ایک عباس لڑے گا ابھی عباس کے بعد. صرف ایک بند. ہاں, ظلم کا دن جو چڑھا ہے, جتنے دعائے عہد پڑھنے والے لوگ ہیں, جن جن کی پلکیں امام کے قدموں کی آہٹ پا فرش راہ بننے کی عادی ہیں, ان کے لیے یہ بند نظر کرنے جا رہا ہوں. اب ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا. بنی امیہ کے تاریخ شہروں کی اندھیری گلیوں میں بھٹکنے والی, نامعلوم بھٹکنے والی بد کردار ماؤں کی ناجائز اولادوں سے گفتگو ہے. ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سے مخاطب اس لیے ہوں کہ آپ کو میری آواز میں آواز ملانی ہے, مگر تخاطب کسی اور سے ہے. ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا. تیغ حیدر کی کڑی دھوپ میں جلنا ہوگا. چھپنے والوں, کفے افسوس تو ملنا ہوگا.
ہائے غار کیا ہے، غار کیا ہے، غار کیا ہے تمہیں ظلموں سے، کب تک چھپے بیٹھے رہو گے تمہیں ظلموں سے، زور سے بول دیجئے نجف تک آواز چلی جائے، تمہیں ظلموں سے، کیوں غیب سے نقطہ با آئے گا والناس کے بعد ایک عباس لڑے گا ابھی، عباس کے بعد کیوں لڑے گا؟ اس لیے کہ مثل خاص طور سے خون دل آپ کی ہتھیلی پر مثل سرخی شفق رنگ بھی اور بھی ہے، مثل اپنی شہرگ حیات میں دوڑنے والے لہو میں تاثیر تبرک حسین رکھنے والوں غور سے سنیے گا جو بند نظر کرنے جا رہا ہوں، ہائے ایک عباس لڑے گا ابھی، عباس کے بعد مثل سرخی شفق، مثل سرخی شفق، مثل سرخی شفق رنگ بھی اور بھی ہے، لہجہ تیغ میں آہنگ بھی، ہائے کہاں سے پڑھوں مصرع، لہجہ تیغ میں آہنگ بھی، بحر کشکول جفا سنگ بھی، بحر کشکول جفا سنگ بھی، نوجوانوں بحر کشکول جفا سنگ بھی، ارے کربلا ختم نہیں جنگ بھی، جتنی طاقت ہے آپ کے بھائی میں بیت پہ صرف کرنے جا رہا ہے، مثل سرخی شفق رنگ بھی، لہجہ تیغ میں آہنگ بھی، بحر کشکول جفا سنگ بھی، کربلا ختم نہیں جنگ بھی، کیوں؟ اس لیے کہ دل معصوم عالم کی کسک باقی ہے، ارے دل معصوم عالم کی کسک باقی ہے، اور نہر تو چھین لی غازی نے فدک باقی ہے، مثل سرخی شفق، مثل سرخی شفق رنگ بھی، لہجہ تیغ میں آہنگ بھی، بحر کشکول جفا سنگ بھی، کربلا ختم نہیں، دل معصوم عالم کی کسک باقی ہے، نہر تو چھین لی غازی نے، کیا بات ہے بھائی، وقت باقی ہے، فدک باقی ہے، باقی ہے، بی بی جزا دے، خدا کرے جب غاصبوں سے فدک لیا جائے
تو ہم بھی حضرت کے قدموں میں ہوں اور یہ کہیں کہ حضرت ہمیں بھی تو اجازت دیجئے کہ 14 صدیوں کا قرضہ چکائیں. ہیولے بنا بنا کے بہت جلائے، اب تو سامنے ہے، موقع دیجئے کہ اپنے دل کی کسک نکالیں. سبحان اللہ. اگر تڑپ ہے تو موقع ضرور ملے گا، مگر دل میں تڑپ ہونی چاہیے. آئیے اس خوشنما ماحول، حسین بزم، نورانی محفل، رحمتوں کی گھٹا، عظمتوں کے شامیانے، آسمان کا فرش کرسیوں کی شکل میں، مسافرین، جملہ کہنے جا رہا ہوں، مسافرین رہے معراج تقدیر، مسافرین رہے معراج تقدیر، منتظرین سرکار امام عصر، سب کے سب اکٹھا ہیں. ایسا گلدستہ سجا کے آج کے جشن میں ہمارے رضوی بھائی نے دیا ہے کہ جس میں فقط ایک گلشن کا پھول نہیں ہے، خوشبوئیں بے مثال. جو پھول اٹھائیے، کہیں چمپا ہے، کہیں چمیلی ہے، کہیں بیلا ہے، کہیں گلاب ہے. یہ ہمارے شعراء کے نام ہیں، خوشبوؤں کے نام، ان کے نام نہیں. ان کے کلام کی جو خوشبوئیں ہیں یہ ان کے نام ہیں. لہٰذا ان خوشبوؤں کی بوچھار میں شب بھر آپ رہیں گے. ممکن ہے پردہ اٹھ جائے، ممکن ہے دیدار ہو جائے. اگر باوضو ہو کے بیٹھے ہیں تو بڑی بات نہیں ہے. وہ تڑپ رکھنے والوں کو زیادہ دنوں تک نہیں تڑپاتے. کریم ابن کریم ہیں، ضرور کرم فرماتے ہیں. دامان دل کو پھیلائیے گا. رات کے کس لمحے کس کی سواری آ جائے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ بارگاہ بڑی پاکیزہ ہے. آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک ایسے مداح کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس سے مستقبل کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں. مہمان شاعر جناب نجف مظفر نگری، یہ بہترین لہجے کے شاعر ہیں، تحت اللفظ کے شاعر ہیں. ان سے مستقبل میں بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. میں آپ کی خدمت میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا کہ جتنے نئی عمر کے مداحان آل محمد ہیں ان کی حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں کہ آج آپ کی حوصلہ افزائی ہونے والے کل میں انہیں بہت زیادہ حوصلہ اور ترقی دے گی، جس سے فائدہ ہماری قوم ہی کو پہنچے گا. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور حضرت کی سرکار میں اپنا محبت نامہ نظر فرمائیں. جناب نجف مظفر نگری. مشکل تھا جو رسول کے نبیوں کے واسطے، مشکل تھا جو رسول کے نبیوں کے واسطے، بچے نے 6 مہینے کے آسان کر دیا. مصرع سنیے گا کہ مشکل تھا جو رسول کے نبیوں کے واسطے، بچے نے 6 مہینے کے آسان کر دیا. اصغر نے مسکرا کے ستمگر کے تیر پر مقتل میں شہ کی جیت کا اعلان کر دیا. اصغر نے مسکرا کے ستمگر کے تیر پر مقتل میں شہ کی جیت کا اعلان کر دیا. مقتل میں شہ کی جیت کا اعلان کر دیا. اتنی کشش کہاں ہے گلے نو بہار میں، اتنی کشش کہاں ہے گلے نو بہار میں، جتنا مزہ ہے دیکھ تیرے انتظار میں. کہ اتنی کشش کہاں ہے گلے نو بہار میں،
جتنا مزہ ہے دیکھ تیرے انتظار میں، تو آ کر کے خون ظلم سے اس کو بجھا بھی دے، پنہا ہے تشنگی جو تیری زلف خار میں، کیا آ کر کے خون ظلم سے اس کو بجھا بھی دے، پنہا ہے تشنگی جو تیری زلف خار میں، پنہا ہے تشنگی جو تیری زلف خار میں۔ یہ قطباً سماعت کیجئے گا، شاید دیکھئے کسی لائق ہو، سماعت کیجئے گا بلال بھائی، دیکھئے خیال ہے شاید یہ کسی لائق ہو کہ اے وارث حسین چلے آؤ غیب سے۔ دیوار کعبہ میں شگاف کس لیے سماعت کیجئے گا کہ اے وارث حسین چلے آؤ غیب سے، پھیلا ہوا جہاں میں اندھیرا جفا کا ہے۔ مصرع سنیے گا کہ اے وارث حسین چلے آؤ غیب سے، پھیلا ہوا جہاں میں اندھیرا جفا کا ہے، پھیلا ہوا جہاں میں اندھیرا جفا کا ہے۔ تو دیوار میں شگاف ابھی تک ہے اس لیے کعبے کو انتظار ولی خدا کا ہے۔ شگاف ابھی تک ہے اس لیے، دیوار میں شگاف ابھی تک ہے اس لیے کعبے کو انتظار ولی خدا کا ہے۔ دیوار میں شگاف ابھی تک ہے اس لیے کعبے کو انتظار ولی خدا کا ہے، کعبے کو انتظار ولی خدا کا ہے۔ مطلب سماعت کیجئے گا، دیکھئے گا شاید کسی لائق ہو کہ بارش جگہ جگہ ہے فضا خوشگوار ہے، بارش جگہ جگہ ہے فضا خوشگوار ہے، جشن علی سے سارے جہاں میں بہار ہے۔ کہ بارش جگہ جگہ ہے فضا خوشگوار ہے، جشن علی سے سارے جہاں میں بہار ہے، مٹی میں مل گئی ہیں ستم کی حکومتیں، سارا جہاں حسین کے غم پر نثار ہے۔ کہ مٹی میں مل گئی ہیں ستم کی حکومتیں، سارا جہاں حسین کے غم پر نثار ہے، سارا جہاں حسین کے غم پر نثار ہے۔ شعر سنیے گا، لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، دیکھے گا شاید کسی لائق ہو کہ بارش جگہ جگہ ہے فضا خوشگوار ہے، جشن علی سے سارے جہاں میں بہار ہے، مٹی میں مل گئی ہیں ستم کی حکومتیں، سارا جہاں حسین کے غم پر نثار ہے۔ اللہ اور حسین کی قربت نہ پوچھئے، مختار وہ ہے اور انہیں اختیار ہے۔ اللہ اور حسین کی قربت نہ پوچھئے، اللہ اور حسین کی قربت نہ پوچھئے، اللہ اور حسین کی قربت نہ پوچھئے، مختار وہ ہے اور انہیں اختیار ہے، مختار وہ ہے اور انہیں اختیار ہے۔ اللہ اور حسین کی قربت نہ پوچھئے، مختار وہ ہے اور انہیں اختیار ہے۔ مصرع سنیے کہ مختار وہ ہے اور انہیں اختیار ہے، جنت سے پوچھتے ہیں تو دیتی ہے یہ جواب۔ دیکھئے گا سرکار کے جنت سے پوچھتے ہیں تو دیتی ہے یہ جواب، مجھ کو تو بس حسین کے عاشق سے پیار ہے۔ جنت سے پوچھتے ہیں تو دیتی ہے یہ جواب، جنت سے پوچھتے ہیں تو دیتی ہے یہ جواب، مجھ کو تو بس حسین کے عاشق سے پیار ہے۔ مصرع سنیے کہ بارش جگہ جگہ ہے فضا خوشگوار ہے، جشن علی سے سارے جہاں میں بہار ہے، اللہ اور حسین کی قربت نہ پوچھئے، مختار وہ ہے اور انہیں اختیار ہے۔ جنت سے پوچھتے ہیں تو دیتی ہے یہ جواب، مجھ کو تو بس حسین کے عاشق سے پیار ہے۔ تو جنت کے خواب دیکھنا وہ لوگ چھوڑ دیں، فرش عزا پہ آنا جنہیں ناگوار ہے۔ جنت کے خواب دیکھنا وہ لوگ چھوڑ دیں، جنت کے خواب دیکھنا وہ لوگ چھوڑ دیں، جنت کے خواب دیکھنا وہ لوگ چھوڑ دیں، جنت سے خواب دیکھنا وہ لوگ چھوڑ دیں، فرش عزا پہ آنا جنہیں ناگوار ہے۔ شعر سنیے گا، لکھنؤ کی حسین سماعتوں کے حوالے شعر کر رہا ہوں، شعر دیکھیے گا شاید کسی لائق ہو۔ میں نے جتنے بھی شعر سنائے آپ حضرات کو بس خالی اس شعر کے لیے سنائے تھے کہ بارش جگہ جگہ ہے فضا خوشگوار ہے، جشن علی سے سارے جہاں میں بہار ہے، اللہ اور حسین کی قربت نہ پوچھئے، مختار وہ ہے اور انہیں اختیار ہے، مختار وہ ہے اور انہیں اختیار ہے۔ جنت سے پوچھتے ہیں تو دیتی ہے یہ جواب، مجھ کو تو بس حسین کے عاشق سے پیار ہے، مجھ کو تو بس حسین کے عاشق سے پیار ہے۔ جنت کے خواب دیکھنا وہ لوگ چھوڑ دیں، فرش عزا پہ آنا جنہیں ناگوار ہے۔ مصرع سنیے، فرش
نو کے سینہ پہ آ کے یہ بولا سر حسین، موت و حیات سب پہ میرا اختیار ہے، موت و حیات سب پہ میرا اختیار ہے، نو کے سینہ پہ آ کے یہ بولا سر حسین، موت و حیات سب پہ میرا اختیار ہے۔ مطلب سماعت کیجئے، ایک مطلب 4-5 شعر، پھر آپ حضرات کی زحمت تمام سماعت کیجئے کہ دارا کی بات کرنا سکندر کی بات کر، کیا مصرع ہے، واہ واہ، دارا کی بات کرنا سکندر کی بات کر، حیدر کا میں غلام ہوں حیدر کی بات کر، واہ دارا واہ، کی بات کرنا سکندر کی بات کر، واہ۔ حیدر کا میں غلام ہوں حیدر کی بات کر۔ اس نے مطلب سماعت کیجئے کہ حیدر کا میں غلام ہوں حیدر کی بات کر، ہر غم کو چھوڑ کر غم سرور کی بات کر، ہر غم کو چھوڑ کر غم سرور کی بات کر، قطروں کی کیا بساط سمندر کی بات کر، کہ ہر غم کو چھوڑ کر غم سرور کی بات کر، قطروں کی کیا بساط سمندر کی بات کر۔ شعر سنیے کہ قطروں کی کیا بساط سمندر کی بات کر، قطروں کی کیا بساط سمندر کی بات کر، پوچھے کوئی زمین پر جنت ہے کس جگہ، بے ساختہ تو روضہ سرور کی بات کر، پوچھے کوئی زمین پر جنت ہے کس جگہ، پوچھے کوئی زمین پر جنت ہے کس جگہ، بے ساختہ تو روضہ سرور کی بات کر، پوچھے کوئی زمین پر جنت ہے کس جگہ، بے ساختہ تو روضہ سرور کی بات کر۔ شعر سنیے، بے ساختہ تو روضہ سرور کی بات کر، باطل بغیر تیغ کے کھا جائے گا شکست، مصرع سنیے کہ باطل بغیر تیغ کے کھا جائے گا شکست، ہنس کر فقط حسین کے اصغر کی بات کر۔ واہ، میں نے شعر پڑھا حضرات کے درمیان کہ باطل بغیر تیغ کے کھا جائے گا شکست، ہنس کر فقط حسین کے اصغر کی بات کر، ہنس کر فقط حسین کے اصغر کی بات کر، ہنس کر فقط حسین کے اصغر کی بات کر، تو پائے گا ایک حج کا 72 گنا ثواب، کعبے میں جا کے سجدہ سرور کی بات کر، پائے گا ایک حج کا 72 گنا ثواب، پائے گا زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، پائے گا ایک حج کا 72 گنا ثواب، کعبے میں جا کے سجدہ سرور کی بات کر، کعبے میں جا کے سجدہ سرور کی بات کر، پائے گا ایک واہ 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 واہ، گنا ثواب، کیا اچھا شعر کا، حج کا 72 گنا ثواب، مولا خوش کعبے رکھے۔ میں جا کے سجدہ سرور کی بات کر، کعبے میں جا کے سجدہ سرور کی بات کر۔ تضمین سماعت کیجئے گا بلال بھائی، دیکھئے گا مصرع تھا، یہ دہلی کا مصرع تھا، صلح حسن میں صلح پیمبر کی بات کر۔ تضمین سماعت کیجئے گا، شعراء کرام سے خصوصاً توجہ چاہ رہا ہوں کہ پائے گا ایک حج کا 72 گنا ثواب، کعبے میں جا کے سجدہ سرور کی بات کر، تو لینا ہے منقبت میں اگر نعت کا ثواب، صلح حسن میں صلح پیمبر کی بات کر، لینا ہے منقبت میں اگر نعت کا ثواب، لینا ہے منقبت میں اگر نعت کا ثواب، صلح حسن میں صلح پیمبر کی بات کر، صلح حسن میں صلح پیمبر کی بات کر، تو خود داد دینے آئیں گے جنت سے مصطفیٰ، محفل میں تو بطول کی چادر کی بات کر، خود داد دینے آئیں گے جنت سے مصطفیٰ، خود داد دینے آئیں گے جنت سے مصطفیٰ، محفل میں تو بطول کی چادر کی بات کر۔ شعر سنیے گا جناب علی اکبر کے حوالے سے، اپنے نوجوان بھائیوں سے خصوصاً توجہ چاہتا ہوں کہ خود داد دینے آئیں گے جنت سے مصطفیٰ، خود داد دینے آئیں گے جنت سے مصطفیٰ، محفل میں تو بطول کی چادر کی بات کر، پائے گا ایک حج کا 72 گنا ثواب، پائے گا ایک حج کا 72 گنا ثواب، کعبے میں جا کے سجدہ سرور کی بات کر، کعبے میں جا کے سجدہ سرور کی بات کر، پائے گا ایک حج کا 72 گنا ثواب، کعبے میں جا کے سجدہ سرور کی بات کر۔ شعر سماعت کیجئے گا کہ پائے گا ایک حج کا 72 گنا ثواب، کعبے میں جا کے سجدہ سرور کی بات کر۔ جہاں تک کہ میری آواز جاری ہے خصوصاً توجہ چاہتا ہوں ان مصروں کے اوپر کہ پائے گا ایک حج کا 72 گنا ثواب، کعبے میں جا کے سجدہ سرور کی بات کر۔ میں کر رہا تھا تذکرہ یوسف کے حسن کا، بولا ملک حسین کے حق
اکبر کی بات. میں کر رہا تھا تذکرہ یوسف کے حسن کا. حسین کا اکبر بہت خوبصورت. حسین کا اکبر بہت خوبصورت. تذکرہ یوسف کے حسن کا. علی مولا 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 علی علی مولا 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 لینا ہے منقبت میں اگر نعت کا ثواب. لینا ہے منقبت میں اگر نعت کا ثواب. صلح حسن میں صلح پیمبر کی بات کر. صلح حسن میں صلح پیمبر کی بات کر. میں کر رہا تھا تذکرہ یوسف کے حسن کا. بولا ملک حسین کے اکبر کی بات کر. میں کر رہا تھا تذکرہ یوسف کے حسن کا. بولا ملک حسین کے اکبر کی بات کر. بولا ملک حسین کے اکبر کی بات کر. گر چاہیے نصیب چمکتا ہوا نجف. گر چاہیے نصیب چمکتا ہوا نجف. روزے پہر کے حر کے مقدر کی بات کر. روزے پہر کے حر کے مقدر کی بات کر. دو قطباً سماعت کر لیجئے یہاں سے. پھر بعد میں آپ حضرات کی زحمت تمام ایک مطلع اور ایک شعر. پھر بعد میں آپ حضرات کی زحمت تمام کے دین خدا سمجھ لیا کعبہ سمجھ لیا. دین خدا سمجھ لیا کعبہ سمجھ لیا. فرش عزا پر بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا. مصر سنیا ہے کہ دین خدا سمجھ لیا کعبہ سمجھ لیا. دو مصروں پہ خصوصاً توجہ چاہتا ہوں کہ دین خدا سمجھ لیا کعبہ سمجھ لیا. فرش عزا پر بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا. تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز. تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا. تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز. تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز. تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز. تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا. تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا. صلوات پڑھیں آپ.